بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اگر ہمارے نبی میں انسانیت نوازی نہ ہوتی تو بتاؤ آج طائف کے گلستانوں میں وہاں کے چمنستان میں کیا پرندوں کے علاوہ انسانوں کی آواز بھی سنائی دیتی؟ اللہ کی قسم نہیں. نبی کی انسانیت نوازی کا درس اگر ہمیں پڑھنا. مولانا شمیم فودی صاحب اب خطاب فرمائیں گے آپ سے. انتہائی مؤثر خطاب انشاءاللہ ہوگا، دلپذیر خطاب ہوگا. میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا شمیم احمد فوزی مدنی حفظہ اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانک لعلی خلق عظیم. محترم عمائدین جماعت، قابل قدر صدر اجلاس، اس کانفرنس میں موجود توحید و سنت کے متوالوں، امن اور انسانیت کے عالم برداروں، موضوع ہے تحفظ انسانیت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس مختصر وقت میں سیرت رسول کہاں سے شروع ہو؟ بس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی اگر ہمیں جاننا ہے تھوڑا سا پیچھے جائیے. عرب کی تاریخ سے پوچھ لیجئے. حوا کی بیٹیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، آج ان حوا کی بیٹیوں کو بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں اور ماں کی شکل میں احترام اور مقام کس نے عطا فرمایا؟ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں؟ بلکہ میرے جی میں آتا ہے کہ میں اپنے ملک کے اقتدار کی کرسیوں پر قابض لوگوں سے پوچھوں، وہ جو طلاق کا قانون بنانے کی جرات کر رہے ہیں کہ اے بھائیو، اے برادران وطن، ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کو اپنے گھر کی بھی خبر ہے؟ اپنے گھر کی سیتاؤں پر ایک نظر ڈال لو. وہ سیتائیں جو اپنے مرنے والے شوہر کی چتا پر جلا دی جاتی تھیں، بتاؤ انہیں زندگی جینے کا حق کس نے عطا فرمایا؟
کیا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے فیوض و برکات نہیں ہیں؟ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی ہمیں جاننا ہے تو آؤ چلو طائف کی پہاڑیوں سے پوچھ لو، جہاں پر ہمارے نبی کے جسم کو لہو لہان کیا گیا۔ اگر ہمارے نبی میں انسانیت نوازی نہ ہوتی تو بتاؤ آج طائف کے گلستانوں میں، وہاں کے چمنستان میں کیا پرندوں کے علاوہ انسانوں کی آواز بھی سنائی دیتی؟ اللہ کی قسم نہیں۔ نبی کی انسانیت نوازی کا درس اگر ہمیں پڑھنا ہے تو آؤ وادی مکہ کے رہنے والوں سے پوچھ لیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جہاں ہمارے نبی کے سامنے آپ کو قتل کے در پہ ہونے والے، آپ کے گلے میں چادریں ڈال کر کھینچنے والے، سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھ رکھ کر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچنے والے جہاں آپ کے پاس کھڑے تھے، بتاؤ اگر نبی میں انسانیت نوازی نہ ہوتی تو کیا ان کی بخشش ہوتی؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی انسانیت نوازی تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں حیوانوں کے ساتھ بھی رحم و کرم سکھایا۔ سنن ابو داؤد کتاب الادب 5268، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ آپ کے ایک صحابی پڑوس کی جھاڑیوں میں جا کر قضائے حاجت کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، چڑیا کے بچے ہیں، بچہ اٹھا کر لے آئے، چڑیا آ کر سروں پر منڈلانے لگی، نبی کی نظر پڑی اور آپ پوچھتے ہیں، آپ کا دردمند دل کراہ اٹھتا ہے، اے میرے صحابہ بتاؤ اس چڑیا کو دردمند کس نے بنایا، اس کا دل کس نے دکھایا؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول بچوں میں لے کر آئے ہوں۔ کہا لے جاؤ واپس رکھ دو۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر انسانیت کی تحفظ کا علم بردار کون ہو سکتا ہے، جس نبی نے یہ درس دیا؟ صحیح مسلم کتاب السلام 2244، یہ میرے صحابہ بنو اسرائیل کے ایک انسان نے راستہ طے کرتے ہوئے پیاس لگی، کنویں میں اتر کر کے پانی پیا، اوپر آیا دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، شاید اسے بھی پیاس لگی ہے، میری طرح شدت کی پیاس۔ دوبارہ اترتا ہے، اپنے موزوں میں پانی بھر کر اوپر آتا ہے اور گرا کر کتے کو پلاتا ہے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ نے اس کے اس کام کو اتنا پسند کیا، اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔ ہمارے نبی یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو انسانیت کا درس دینے کے لیے۔ ہمارے صحابہ اور ہمارے صحابہ کے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ان جانوروں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی اگر ہو تو یہ بے رحمی اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب کو دعوت دے گی۔ اور دیکھو صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء 3482 نمبر، ایک عورت نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا، باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ چھوڑا کہ جا کر اپنی روزی تلاش کر لے، مر گئی۔ نبی نے کہا اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ ہمارے نبی کی انسانیت نوازی، اس کا درس ہم آپ کو کہاں سنائیں؟ اے ابو غریب جیل کے رکھوالو، اے گوانتا نامو بے کو بدنام کرنے والو، بدنامی کا صحرا انہیں پہنانے والو، سن لو، تم نے اپنے قیدیوں کے ساتھ تو وہ سلوک کیا ہے جو جانور کے ساتھ کوئی انسان نہ کرے، لیکن ہمارے نبی کا قیدی کوئی سمامہ بن اسال ہے رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کتاب المغازی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیدی سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں چاہو تو قتل کر دو، میں قاتل ہوں، چاہو تو چھوڑ دو اور آپ کا احسان فراموش میں نہیں ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہ سوال کرتے ہیں اور یہی آپ کا قیدی آپ کی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لا کر پلایا جاتا ہے، آپ کے تلقین پر آپ کے صحابہ اس کی ضیافت کرتے ہیں، ناشتہ دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا دیتے ہیں، شام کا عشائیہ پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد جب اسے بیڑیوں سے چھوڑا جاتا ہے، زنجیروں سے آزاد کیا جاتا ہے، تو وہی آپ کے پاس نہا کر دھو کر واپس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
مجھے آپ نے آزاد تو کیا لیکن میں آپ کی محبتوں کا اسیر بن گیا ہوں. ہمارے نبی کی انسانیت نوازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے نہیں دشمنوں سے پوچھ لو. میرے بھائیو اگر میں حوالہ دوں تو آپ کسی دا 100 نامی کتاب کو پڑھ لو. میں اس مختصر وقت میں کیا آپ کو سناؤں. دنیا کے 100 بڑے آدمی اس کا ترجمہ ہوا ہے. دنیا عیسائیت کے بڑے لیکھک ایک بڑے رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کے 100 بڑے آدمی عیسائی ہو کر بتاؤ کسے پہلا نمبر دیا ہوگا؟ بولو. عیسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دلیل کے ساتھ آپ کی انسانیت نوازی سے متاثر ہو کر اس نے اپنے پریفیس اور مقدمے میں لکھا. لوگوں شاید مجھ سے سوال کرو، اے دنیا انسانیت کے میرے قارئین شاید مجھ سے پوچھنا چاہو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی سے متاثر ہو کر میں نے انہیں پہلا نمبر جو دیا ہے اس کا ریزن صرف ایک ہے. بٹ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular level. اکیلا یکا وہ تنہا انسان جو انسانیت نوازی کا حق ادا کر گیا، جس نے دنیا کے دونوں میدانوں میں، سماجی میدان میں، مذہبی میدان میں، دونوں میدانوں میں بالکل کامیابی حاصل کر لی اور کامل و مکمل ٹھہرا. وہ کوئی اور نہیں محمد ابن عبداللہ جن کو ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس انسانیت سے فیض ہونے اور برادران وطن تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.